میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے. 15 ماہ میں میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے. میں نے خاص کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں. لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے. پریس کانفرنس میں کہا کہ ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس پر سوال اٹھا رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ کوئی میرا آئینی حق سلب نہیں کر سکتا. اپنی آئینی حدود سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا. اسمبلی احتجاج کا نہیں. کیا پی ٹی آئی کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے؟ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ متوقع. معاہدے سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات چیت کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کی تیسری پارٹی بنانے کے اقدام کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات آج ہوگی. اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم. عرب میڈیا کے مطابق دوسری اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی. امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاملات پر بات چیت ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس نے جنگ بندی کی امریکی اور قطری تجویز میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے جو ناقابل قبول ہے. برکس کی ایران پر اسرائیلی اور امریکہ کے حملوں کی مذمت. غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. برکس سمٹ کا اعلامیہ جاری. برکس سمٹ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور بھارت شامل. اعلامیہ میں کہا گیا ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. غزہ میں فوری غیر مشروط سیز فائر کا مطالبہ. اعلامیہ میں کہا گیا کہ فلسطین میں منصفانہ اور جامع حل کے ذریعے دیر پا امن کا حصول ضروری ہے. صدر ٹرمپ نے برکس تنظیم کے رکن ملکوں کو پھر دھمکی دے ڈالی. کہا جو ملک بھی برکس کے امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دے کر کہا کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے. ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل کم از کم 5 اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انکشاف. ریڈار ڈیٹا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کردہ سخت سینسرشپ کے باعث ان حملوں کی خبر سامنے نہیں آنے دی گئی. ٹیلی گراف کے مطابق مجموعی طور پر 6 ایرانی میزائلوں اسرائیل فوج کے 5 اڈوں پر گرے جن میں 1 ایئر بیس، 1 انٹیلیجنس بیس اور 1 لاجسٹک بیس بھی شامل. ایران کے حملوں میں تل نوف ایئر بیس، گلیت انٹیلیجنس بیس، شمالی اسرائیل میں کیمپ زیپوریت آرمر اور اینڈ پروڈکشن بیس سمیت دیگر اڈے نشانہ بنے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا. کاروبار کے پہلے روز انڈیکس 1,33,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. 100 انڈیکس میں 1537 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. اس وقت 100 انڈیکس 1,33,486 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. کراچی کی منہدم عمارت نے کئی خاندان اجاڑ دیے. لیاری بغدادی میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 50 سے زائد گھنٹے بعد مکمل. 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو گئی. 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل. 9 بیاہتا جوڑے کی لاشیں بھی مل گئیں. ملبے تلے دبی آخری لاش 48ویں گھنٹے میں نکالی گئی. لاش 15 سالہ محمد زید نامی لڑکے کی تھی. ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا.
सिंध हुकूमत सानहा लियारी जैसे वाक़यात से निमटने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जारी। लियारी में गिरने वाली इमारत की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। बेघर होने वाले ख़ानदानों और जाँ बहक अफराद से मुतल्लिक रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला होगा। इजलास में बिल्डिंग बाई लॉस इंतज़ामी मसाइल से मुतल्लिक फ़ैसले किए जाएंगे। के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपील। कहा, लियारी इमारत हादसा बहुत दुखी करने वाला है। कोशिश यही थी कि जानें बचाई जाएं। लियारी इमारत हादसे पर कमेटी बना दी है। ओल्ड सिटी एरिया में 400 से ज़ायद खतरनाक इमारतों के मकीनों की मुतबादिल रिहाइश का जायजा ले रहे हैं। नबील गबोल का जिम्मेदारों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है। डीजी SBCA मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। कहा जाता है कि SBCA का डीजी डॉन है, इसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ने का एतराफ़ करने पर मजबूर। मार्काए हक में राफेल तैयारों S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही और सैकड़ों फौजियों की हलाकत तस्लीम कर ली गई। शिकस्त खोरदा भारत के हलाक पायलट्स और फौजियों को एजाज़ात देकर हजीमत छुपाने की कोशिश। एजाज़ हासिल करने वालों में राफेल तैयारों के 4 हलाक पायलट्स, आदमपुर और उधमपुर एयर बेसिस पर तैनात दर्जनों एहलकारों समेत हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी भी शामिल। आदमपुर एयर बेस पर S-400 के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ़। जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की तबाही तस्लीम करने के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इब्तदा में भारत ने रुसवाई से बचने के लिए हलाकतें तस्लीम नहीं की, अब एजाज़ात देकर अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही के बाद फ्रांस का बड़ा इल्ज़ाम। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने दावा किया कि चीन पाक भारत तनाज़े के बाद फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारों की आलमी फ़रोख्त को सबूताश कर रहा है। चीनी सिफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक में राफेल तैयारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, खुसूसन इंडोनेशिया को तैयारे खरीदने से बाज रखने और चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे खरीदने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। कारगिल के महाज पर अपने खून से नई तारीख रकम की कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान का यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ लड़ते शदीद जख्मी हुए मगर मोर्चा खाली ना छोड़ा। कई घंटे तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर अता किया गया। हवलदार लालक जान के मज़ार पर तकरीब। फील्ड मार्शल की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी मेहमान खुसूसी थे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। सदर ममलकत का शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम। सदर ने अपने पैगाम में कहा, शहीद ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दुश्मन के हमले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के हौसले पस्त न कर सके। हवलदार लालक जान शहीद की बहादुरी, शुजात और फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ और नेवल चीफ का भी हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमले डट कर रोके। जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे। उनकी बहादुरी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। शेखुपुरा और बुरेवाला में 2 मुकाबलों में 2 डाकू अंजाम को पहुंच गए। शेखुपुरा में कोट पिंडी दास के करीब मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से मारा गया।
ہلاک ڈاکو کی شناخت وکاس کے نام سے ہوئی۔ بورے والا میں تھانہ ساہو کی حدود میں پولیس مقابلہ، 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد، شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ مجرم ختم کرو، جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پولیس کی نئی حکمت عملی، 2 ماہ کے دوران پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 400 سے زائد ملزم پار کر دیے۔ تمام ملزمان سنگین جرائم میں ملوث تھے، سب اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارے گئے۔ پولیس ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے والے کسی ملزم کو نہ پکڑ سکی۔ مبینہ مقابلوں میں 546 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ شارع فیصل، PCBH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، مظفر کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکہ کو طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہلا کر رکھ دیا۔ ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، مختلف حادثات میں 30 بچوں سمیت 80 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہونے سے نظام زندگی بری طرح مفلوج۔ پنجاب حکومت کا مہنگائی میں پسے عوام کے لیے نئے ٹیکس کا تحفہ۔ 1 جولائی سے صوبے بھر میں کوڑا ٹیکس نافذ العمل ہوگا۔ ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے عوام کوڑا ٹیکس ادا کریں گے۔ 2 سے 5 مرلہ کے گھر 200 روپے ٹیکس ماہانہ ادا کریں گے۔ 10 سے زائد رقبے پر 400 روپے کوڑا ٹیکس، 1 کنال تک 1000، 2 کنال تک 2000 روپے ماہانہ۔ پنجاب بھر کے کمرشل علاقوں کی ہر دکان سے 500 روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروبار کے لیے 300 روپے، میڈیم سائز بزنس کے لیے 700 روپے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی کا ایکٹ ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے درخواستوں پر سماعت کی۔ PFUJ سینئر اینکر اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواستوں پر آخری سماعت 4 جون کو ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی انتقال کر گئے۔ عبدالستار بچانی کافی وقت سے علیل کراچی میں زیر علاج تھے۔ عبدالستار بچانی ٹنڈوالہ یار سے قومی صوبائی اسمبلی رکن رہ چکے۔ عبدالستار بچانی پیپلز پارٹی کے دیرینہ رہنما تھے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا عبدالستار بچانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ شرجیل میمن نے کہا، عبدالستار بچانی کا انتقال ٹنڈوالہ یار کے عوام اور پیپلز پارٹی کا نقصان ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا بھی عبدالستار بچانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث۔ بین الاقوامی جریدے دا گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ برمنگم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوال اٹھا دیے۔ اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ، اعصابی زہر اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ کا شام کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دمشق کا دورہ، کہا نئی شامی حکومت کی حمایت برطانیہ کے مفاد میں ہے۔ شام کی تعمیر نو اور انسانی امداد کی مد میں 9 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈز بھی دیے جائیں گے۔
ایران کی افغان پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم، لاکھوں پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے یا گرفتاری کی وارننگ۔ ترجمان ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ فاسٹ بولر حارث رؤف انجری کا شکار، امریکہ کی میجر لیگ سے باہر ہو گئے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے۔ حارث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ ٹیم سان فرانسسکو یونیکارنز حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹر کو ٹیم میں شامل کر لیا۔